اور وہ سیاہی میرے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے تو وہ سمندر ختم ہو جائے لیکن میرے اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں، بلکہ پھر فرمایا کہ اس سے اس جیسا ایک اور سمندر آ جائے تو پھر بھی اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں شکر گزار ہوں سردار فاروق عزیز صاحب کا، صدر تقریب سردار عابد صاحب، راجہ طارق، سردار ذہین صاحب، راشد عزیز، راجہ منیر، آپ کی شب و روز محنت، دلچسپی اور کمٹمنٹ کی وجہ سے آج چوڑ اور ملوٹ یہاں شارجہ کے اس ریسٹورنٹ میں امنڈ آیا۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے قمر صاحب، عمر شفیق صاحب، خالد یونس صاحب، راجہ فیاض صاحب، راجہ منیر، میرے بھائی طاہر عباسی، علیم اعظم، عبید شوکت، خالد عباسی صاحب، امتیاز عباسی صاحب، بڑی جاندار اور بڑی خوبصورت آج تقریر تو ویسے پہلے بھی کرتے تھے ہمارے ارشاد بٹ صاحب، لیکن آج انہوں نے مہا تقریر کی اور ہمارے دلوں کو گرما دیا، اور فرط جذبات میں یقین جانے کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ ایک تو اتنی بڑی قربانیاں مہاجرین جموں و کشمیر جو اپنا سب کچھ لٹا کے اس نبی اور صحابہ کی سنت پوری کرتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے رشتہ داریاں چھوڑ کے، اپنے لہلاتے ہوئے وہ کھیت چھوڑ کے، وہ مویشی اور وہ باغبان چھوڑ کے یہ ہمارے درمیان آئے، اتنی بڑی قربانی دی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا کی عقل اور دنیا کو یہ شعور نصیب ہو، اتنی بڑی کثیر تعداد میں جو قربانیاں دی گئی، گھر چھوڑے گئے، لیکن آج وہ اپنی آزادی سے محروم ہے۔ اللہ اس کشمیر کو آزاد کرے تاکہ یہ اپنے رشتہ داروں سے اور ہم اپنے اس وحدت کشمیر جس کو کہتے ہیں ادھر ہم بھی وہاں جا سکیں، اور یہ بھی اپنے رشتہ داروں، بھائیوں اور اپنی زمینوں میں اور ان کھلکھلاتے باغبانوں میں یہ دوبارہ وہاں پہ آباد ہو سکیں۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں سب کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرے۔ میرے چوڑ کے بھائیوں، ملوٹ کے میرے بھائیوں، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، آج سے 3-4 سال پہلے بالکل ہنسی مذاق میں ہم نے ایک سیاسی ایکٹیویٹی شروع کی اور ایک چھوٹا سا بالکل ہم رول لے کے چند 2-3 لوگ گھر سے نکلے تو مجھے دور دور تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ فقط صرف اتنا کہ اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے،
ہم نے اذان دینی ہے، ہم نے جو درست سمجھتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. آگے ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملے گا. آج میں اپنے سامنے جھالا، چلندراٹ، لوبر، ڈھولبن، چوڑ کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے نوجوانوں، میرا سر سے فخر سے بلند ہو جاتا ہے، میرا چہرہ چمکنے لگتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے انسان کے اوپر جو اعتماد کیا، جو شفقت اور محبت دی، اور جو بہترین رسپانس دیا. چلندراٹ، لوبر، ڈھولبن، چوڑ، جھالا، یہ وہ ایک چھوٹا سی ہماری ایک ریاست تھی جہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا. اور جب مجھے وہ رسپانس ملا تو یقین جانے میرا سر بھی فخر سے بلند ہوا اور میرے جذبات بھی آسمانوں کو چھونے لگے. ایک چھوٹی سی ایفرٹ، یہ راجہ منیر اور مدثر کدھر گیا؟ کدھر ہو گئی؟ یہ مدثر اور یہ 4-5 لوگ تھے جو مجھے لے کے گھر سے نکلے کہ الیکشن کیمپین کرنی ہے. یقین جانے جب رزلٹ آیا، اسی طرح چوڑ میں یہ جنید، کدھر ہے ارسلان؟ کدھر ہے؟ ہاں یہ ارسلان، یہ 4-5 لوگ ڈھولبن، لوبر میں جب نتائج آئے تو یقین جانے میرا دل نے چاہا کہ میں ان کے ماتھے کو چھوں. اتنی کمٹمنٹ اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے اور نتائج کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا. اس پر میں اپنی چوڑ کی ماؤں بہنوں کا، لوبر ڈھولبان کی ماؤں بہنوں نوجوانوں کا، اپنے بوڑھے بزرگوں کا، چلندراٹ کے اپنے بھائیوں کا، ملوڑ کے اپنے بھائیوں کا، جھالا کے اپنے ماؤں بہنوں بزرگوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ سیاست پتہ نہیں لیڈروں کو کیا ہو جاتا ہے. میرے نوجوانوں، یہ سیاست جب عزت ملتی ہے تو میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ انسانوں کا غلام بنا دیتی ہے. یہ تکبر، یہ غرور، یہ اونچی شان و شوکت، یہ اس سیاست کا ترا امتیاز نہیں ہے. یہ اس سیاست کا خاصہ نہیں ہے. یہ اس سیاست کی پہچان نہیں ہے. اس سیاست کی پہچان جب اللہ آپ کو عزت دے اور مخلوق خدا آپ کو عزت دے تو پھر اس سیاست کا نام جھکنا ہوتا ہے، پھر عجز و انکساری ہوتی ہے، پھر لوگوں کا نوکر بن کے کام کرنا ہوتا ہے، پھر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج کمپیریزن ہوتا ہے، آج موازنہ ہوتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں بہت حقیر انسان ہوں. لوگ کہتے ہیں کیا یہ بندہ کس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. اکثر مسلم کانفرنسی یہ مائنڈ سیٹ ہے
یہ نفسیاتی بیمار مائنڈ سیٹ، یہ ڈپریشن کا شکار مائنڈ سیٹ، یہ کہتا ہے کس تکبرانہ انداز میں کہ کس کا کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ایک طرف اتنی بڑی ریاست کے سلطان جو جنتوں کے ٹکٹ لوگوں کو دیتے ہیں، دنیا میں کامیابی کی بشارت تو پچھلے 70 سال سے دے رہے ہیں، آخرت میں جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں. کشمیر کے اوپر پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے کر دیا. ریاستی جماعت کے علمبردار، اتنے بڑے خاندان سے ان کا تعلق، لوگ کہتے ہیں آپ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ ساجد کا مقابلہ ان سے کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ، یہی کہتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں، واقعی کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ غریب باپ کے گھر پیدا ہوا، اور آپ واقعی وزیر اعظم کے گھر پیدا ہوئے. اس فرق کو ہم نہیں مٹا سکتے. آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، آپ وزیر اعظم اور صدر کے گھر پیدا ہوئے، اور میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک غریب باپ کے گھر پیدا ہوا. میں آپ جیسا تھا، میں آپ جیسے بدتر حالات میں پیدا ہوا، آپ جیسی مشکلوں کا سامنا کیا، اور انشاءاللہ آپ جیسا رہوں گا. یہ میرا ہم نے آنکھ کھولی. آج کہتے ہیں پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. ہمیں تو پیسے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پیسے کیا ہوتا، ہم نے کبھی پیسے دیکھے ہی نہیں تھے. ہم نے آنکھ کھولی تو آنکھ کے آگے پیچھے گاڑیوں کے لشکر دیکھے. ہم نے ایک نہیں، آپ کے آگے پیچھے ہم نے 20 گاڑیوں کے پروٹوکول دیکھے. سرکاری ملازم آپ کے گھروں میں دیکھے، آپ کے باورچی خانوں میں سرکاری کک ہم نے دیکھے، آپ کے آگے پیچھے پولیس کی قطاریں ہم نے دیکھی، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال دیکھا ہم نے. اور میرے ملوٹ اور چوڑ کے نوجوانوں، آپ جہاں رہتے ہیں، مجھے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے اس لیے کہ آپ کے اندر شعور ہے، ہم نہیں کہتے مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان معمولی انسان تھے، لیکن ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ جب ان کی تجدید و تکفین کے اوپر اور ان کی دواؤں کے اوپر 60 لاکھ روپے، دوا 40 میں کے اوپر 60 لاکھ روپیہ قوم کے خزانے سے نکالا گیا. شرم کا مقام ہے یہ. ہم نہیں کہتے انہوں نے یہ کہا ہوگا، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اگر والدین کی دوا کروانے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو ہم نے ان کے لیے کوئی کانٹے بھی نہیں بچھائے زندگی میں، آخرت میں. ہم نے ان کے لیے ختم خراتیں نہیں کروائی. اگر ہمارے وسائل نہیں تھے، ہم ان کا علاج نہیں کروا سکے، اگر وسائل نہیں تھے، تو وہ اللہ کے حضور وہ بھی سرخرو ہیں، اللہ کے حضور ہم بھی سرخرو ہیں. لیکن آپ کے علاج بھی ہوئے سرکاری خزانوں سے، آپ کے ختم اور 40 میں بھی ہوئے سرکاری خزانوں سے. یہ فرق آپ میں اور مجھ میں بالکل ہے. 80s کی دہائی میں میرا گھر ان کے گھر کے بالکل سامنے ہے، بالکل آمنے سامنے. میری والدہ، یہ جو دلیاں ہیں نا، دلیاں، ابھی ہمیں بجلی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا
इसलिए कहते किस चीज को है। मैं फर्क आपको बताना चाहता हूं। जिस फर्क की ये बात कर रहे हैं, जिस फर्क का ये बीमार ज़हन बात कर रहा है, उसमें फर्क क्या है? मेरी वालदा दिलियां बना के आग जलाया करती थी, रोशनी करती थी, और मेरे उस घर के सामने सिर्फ आधा किलोमीटर की मुसाफत पे 5 या 10 मिनट के लिए भी बिजली जाती थी तो अगले 1 सेकंड में जनरेटर ऑन हो जाता था। ये फर्क है, ये फर्क है आप में मुझ में। आज अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं, इसलिए कि आप शहाना जिंदगी को देख के आपने आंख खोली। आपकी तालीम और आपके एग्जाम रेस्ट हाउसों में बैठ के हुए, और हम पत्थरों के पे बैठ के हमने तालीम हासिल की, हमने मिट्टी में तालीम हासिल की, और आपके पास डिग्रियां रेस्ट हाउसेज में बैठ के आपके पास है। ये आपका और हमारा फर्क है। लेकिन मेरे नौजवानों, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, अब ये फर्क मिट चुका है, अब ये तफरीक मिट चुकी है। मैं इस महफिल में मैं गरबी बाग के दरो दीवार देखता हूं, मशरक मगरब घूमता हूं, मैं उन मुखलिस लोगों को याद करता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया, अपना वक्त निछावर किया, अपना मुस्तकबिल निछावर किया, अपनी माश निछावर की, अपना घर-बार निछावर किया। उसके बदले में उनको जिल्लत और रसवाई मिली, उनको कसम पुरसी मिली, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका, एक ठेकेदार माफिया, एक कमीशन खोर माफिया, एक नौकरियां बेचने वाला माफिया, वो ऊपर गया। आज अगर मेरी इस महफिल में ये मेरा बच्चा, ये इलियास साहब का बच्चा, इसने इतनी बेहतरीन और खूबसूरत तकरीर की, इसके वालिद ने अपना सब कुछ इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए लुटाया। आज ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हुए इसका सर शर्म से झुक जाता है। मलोट के राजा फयाज खान, मैं उनका नाम जब लेता हूं तो मुझे एक वफाओं की दास्तान नजर आती है। उस शख्स के इलाके में मैं गया, लोगों, कुर्बानियां इंसान को इज्जत देती हैं, और इज्जत सबसे पहले घर में दी जाती है। इज्जत सबसे पहले अपने इलाके में होती है, अपनी माँ और बहनों में सर फखर से बुलंद होता है। मैं उस राजा फयाज साहब के इस इलाके में गया, मैं आपको दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि जो पसमानदगी, जो शिकस्त और रिख्त, जो तबाही और बर्बादी, जो नाइंसाफी, जो महरूमी मैंने नला चंद्राट के अंदर देखी, वो पूरे आजाद कश्मीर से उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। शर्म का मुकाम है ये जो आज पैसों की बातें करते हैं कि पैसे खिला के लोगों को अपने साथ मिलाता है। आपको शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि उस नला चंद्राट के स्कूल को जाके देखो जो आज इस 21वीं सदी में उसके ऊपर छत नहीं है। मेरे लोगों, ये सालिया मंदिरी, मेरे भाई कमर बैठे हुए हैं। मैं पिछले दिनों गया एक जगह, उन्होंने कहा 2 घंटे का सफर करके बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं और 2 घंटे जाने में पैदल। तुम पैसों की बात करते हो, हम पैसे भी लगाएंगे, हम खून भी लगाएंगे, और आपकी
पसमानदा और आपकी इस घटिया सोच को पांव तले रो देंगे इंशाल्लाह ये लोग। किस पैसे की बात करते हो आप? हम जूते की नोक पे लिखते हैं इस पैसे को, जो माँ बहनों के लिए इस्तेमाल ना हो, जो कार बंगलों और कोठियों के लिए इस्तेमाल हो, जो जात के लिए इस्तेमाल हो। साजिद का एक एक पैसा, एक एक दरम यहाँ का, वो अपनी माँ बहनों चूड़ की, मेरी मल्लोड़ की मेरी माँ बहनों, आपकी और आपकी नस्लों के ऊपर इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। ये चिल्लाते रहें, हम इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की का जाल बछाएंगे। मैंने आज से 3 साल पहले आपसे ये वादा किया था और अल्लाह से ऐद किया था कि इनको इंशाअल्लाह आपके पाँव में लाके निछावर करेंगे, इनको पाँव में लाके गिराएंगे। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे 5, 8 साल, 10 साल लगे, लेकिन माफिया 3 साल में इसने घुटने टेक दिए। इसको समझ आ गई है कि हमें लोगों की दहलीज के ऊपर जाना पड़ेगा। आपसे मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह इनको सियासत का सबक सिखाएंगे। एक ये बात कही थी, आज दर दर फिर रहे हैं। हमें भी मुलाकातों का के पैगाम आ रहे हैं, जिनके साथ हाथ मिला के लोग हाथ छुपाते थे महीना महीना, इनके हाथ आज फजाओं में है। कोई भी जाके गले मिल सकता है, कोई भी जाके इनसे हाथ मिला सकता है। ये आप खड़े हुए हैं तो ये यहाँ आए हैं। और दूसरा, मैंने कहा था मेरा 50 लाख लगेगा, 50 करोड़ निकलेगा इनके पेटों और जेबों से। आप देख लें, मेरा भाई जुनैद कह रहा था, फोन कर करके कह रहे हैं किधर प्रोजेक्ट रखवाना है, कौन सी रोड चाहिए, कौन सा पानी चाहिए, नाम लिखवाओ। ये इसलिए हुआ कि हमारा 10 लाख निकला और इनका 10 करोड़ बाहर आया। ये 2 बातें मैंने कही थी, वो 2 बातें इंशाअल्लाह 3 सालों में इनको इस बात की समझ आ गई है। नौजवानों, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये अकेले साजिद नहीं कर सकता। मैं अल्लाह को और आपको गवाह बना के कहता हूं, मेरी जात का कोई मसला नहीं है। लोग पार्टियों की बात करते हैं, पार्टी में शामिल हूं तो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये कान खोल के सुन लो, बहुत सारे बीमार ज़हन पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करना चाहते हैं। आपको मुबारक हो, आप पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करें। हम एक होंगे, हमें पता है पार्टियां, हम जानते हैं पार्टियां क्या है और पार्टियां किसकी जेब में है और पार्टियों की औकात क्या है, ये भी पूरा हमें पता है। और पार्टियां कौन ये सारा कुछ खेल खेलता है, ये सारी चीजें हमने भी पार्टियों के नारे लगाए हैं। ये मेरा भाई साजिद कह रहा था कि हमने लिबरेशन लीग, इसलिए कि वो कश्मीर की बात करती थी, तो कश्मीर की बात करती थी तो आज वो कहाँ फजाओं में तहलील हो गई। हमने पार्टियां देखी हैं और पार्टियों को गिरते हुए भी हमने देखा है। एक बात याद रखना, मैं मर जाऊंगा, मेरे गर्दन के ऊपर छुरी चल जाएगी, जिस बेतौकीरी के साथ, जिस डिटाई के साथ, जिस तरह से गिर के ये इक़्तिदार के अवानों में पहुंचते हैं, मेरी जूती के नोक के ऊपर ऐसा इक़्तिदार। मैंने गुर्बत में आंख खोली है, अपने स्ट्रगल के ऊपर अल्लाह की मेहरबानी से, उस अल्लाह की अनायत से, आप लोगों की मोहब्बत से ऊपर आया हूं।
مجھے پتہ ہے اللہ ہاتھ پکڑ لے تو پارٹیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ کس پارٹی کی بات کرتے ہیں؟ پارٹیاں ہمارے قدموں میں آ کے گریں گی، یہ انشاءاللہ، یہ میرے اللہ نے کہا۔ سودے بازیاں کر کے کبھی نیچرل کولیشن بنتا ہے، کبھی ان نیچرل کولیشن بنتا ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی لوگوں، کبھی ان کو ضیاء کے سامنے لیٹا ہوا دیکھا، کبھی نواز شریف کے سامنے لیٹا ہوا دیکھا، کبھی مشرف کے سامنے لیٹا ہوا دیکھا، کبھی زرداری صاحب کے سامنے لیٹا ہوا دیکھا، کبھی پھر نواز شریف کے سامنے لیٹا ہوا دیکھا، کبھی عمران کے سامنے لیٹا ہوا دیکھا، اب پھر لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں وقار کے ساتھ جیئیں گے اور ٹیپو سلطان کے اس قول کو یاد رکھیں گے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بڑی۔ آپ کو سیٹ چاہیے، آپ کو سیٹ چاہیے، آپ سیٹ لے کے رسوا ہوں گے۔ ہم ہاریں گے لیکن وقار کے ساتھ اگر ہاریں گے تو ہمیں اللہ عزت دے۔ بے توقیری کی سیٹیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ہم اپنی تو بے توقیری نہیں کروائیں گے۔ اور اس وقت میرے چوڑ اور ملوٹ کے بھائیوں، میں آپ کو دل سے کہتا ہوں، میں سب کچھ نچھاور کر دوں گا۔ یہ ڈیولپمنٹ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتا تھا کہ قارون کا خزانہ چاہیے، 3 سال میں تم نے ساجد کے 1% خزانے سے حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہم انشاءاللہ اس تعمیر و ترقی کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ اپنے حلقے کو انشاءاللہ، اپنی ماؤں بہنوں کو میں دعوت میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے 10 سال کے بعد اس حلقے کی مثالیں انشاءاللہ کوٹھی اور میرپور میں لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا سے وعدہ ہے، یہ میں اللہ سے مانگا ہوا ہے میں نے، اور اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک ہم یہ کر نہیں گزریں گے۔ سیٹ تمہیں، سیٹ کے لیے تم لڑو، سیٹ کے لیے تم مرو، ہم مریں گے اپنے لوگوں کے اوپر، ہم مریں گے ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ، کبھی بے توقیر نہ کرنا، کبھی بے توقیری کی کوئی عہدہ نہ دینا، کبھی لالچ میں نہ ڈالنا۔ اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کبھی آپ یہ محسوس نہیں کریں گے، آج ان کے پاس سیٹیں ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں بڑے سیانے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اپنا جگاڑ کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مقام شرم ہوتا ہے یہ کہ جہاں پہ جگاڑ کرنا پڑ جائے، جہاں پہ انسان کھڑا نہ ہو سکے، کھڑا ہو کے بات نہ کر سکے، جہاں پہ زویب جیسا بندہ سوال کرے کہ اتحاد پہلے پی ٹی آئی سے تھا، اب نون لیگ کے ساتھ ہے، پہلے مشرف کے ساتھ تھا، پھر ضیاء کے ساتھ ہوا، پھر نواز شریف کے ساتھ ہوا، وہ آپ کے پاس جواب وہ آئے بائیں شائیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آج کل پہلے بڑے ریاستی کے نعرے لگتے تھے، آج کل وہ نعرہ بھی کہیں ماند پڑ گیا۔ انسان جب گرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، تو پھر اس کا ڈکلائن اس کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ میرے ملوٹ اور چوڑ کے بھائی، آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کبھی آپ کو سرنگوں نہیں کروں گا، کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بالکل کلین اور نیٹ سیاست کریں گے، جو چلے گا اس کو دل سے لگائیں گے، جو نہیں چلے گا انشاءاللہ اس کو بھی سمجھائیں گے۔ ہم کبھی انتقام کی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم پیار اور محبت کریں گے۔ یہ اقبال صاحب کے بیٹے ادھر موجود ہیں، پیچھے ادریس صاحب، یہ سارے لوگ آج ان کی سمجھ آ چکی ہے کہ ٹھیک راستہ کیا ہے، درست بات کیا ہے۔
اور درست راستہ کیا ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں میری سپورٹ کریں یا نہ کریں, خدا را اپنے آپ کو دھوکہ مت دے, خود فریبی کا شکار مت ہوں. یہ نئے لبادے اوڑھ کے اور اوپر کی بات کر کے اپنے لوگوں کی تذلیل کر کے لاہور جا کے یہ بنی گالا اور لاڑکانہ جا کے وہاں پاؤں پڑ کے اپنے لوگوں کے اوپر آ کے یہ وہاں یہ کھڑپیجی جماتے ہیں, وہاں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کی اوقات کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے یاد رکھیں انسان کی عزت گھر سے ہوتی ہے. گھر میں ان کو عزت دیں گے تو یہ دوبارہ ریوائیول بھی کر سکتے ہیں. باہر سے عزت لینے کی کوشش کریں گے تو یہ خاک میں ملیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چوڑ کے لوگوں, میں نے پہلے سے ہی ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے, وہ جاری و ساری رہے گی. آپ نے عزت دی, عدنان کی شکل میں ایک بہترین کونسلر آپ کو ملا, راجہ سلیم صاحب کی شکل میں بہترین کونسلر آپ نے دیا, راجہ صغیر صاحب کی شکل میں بہترین کونسلر آپ نے دیا. میں آپ کو خراج تحسین, آپ کے شعور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ان کے پاؤں کی خاکوں میں انشاءاللہ یہ جہاں جہاں اشارہ کریں گے وہاں وہاں ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے. چوڑ کے اندر پچھلی دفعہ ایک کام رہ گیا تھا, انشاءاللہ وہاں پہ میں ایک پبلک پارک کا اعلان کرتا ہوں. اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں کے لیے اس گھٹن کی زندگی میں, اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے, اس مایوسی سے نکالنے کے لیے ایک اس خوبصورت جگہ میں, اس ٹاپ پہ, ٹوپا کہتے ہیں, ٹوپا ٹاپ پہ, ٹوپا, ادھر انشاءاللہ ہم ایک پارک کا اعلان کرتے ہیں. عدنان, سلیم صاحب, نذیر صاحب, یہ سارے لوگ جو وہاں, سرفراز صاحب, باقی لوگ جو منسلک ہیں ان کو میں کہتا ہوں, عبد الرحمان صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر, فوراً اس کی تیاری کریں اور اس کے اوپر کام شروع کریں. باقی انشاءاللہ ملوٹ اور جلراٹ انشاءاللہ اگلے 2 دن میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گا اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے. ہم سیاست کو انشاءاللہ خدمت کا زینہ بنائیں گے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. چمکتا ہوا سورج روشنی دی آپ کو, کھلتے ہوئے پھول خوشبو دی آپ کو. بندہ ناچیز تو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں, دینے والا رب